أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون لا تمسنا النار إلا أياما معدودة ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے مگر یہ کہ چند گنتی کے دن، بس تھوڑے سے دن ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے۔ یہ ان کی عوام کا یہ خیال ہے۔ وہ جو یظنون کی جو بات ہے اس کی وضاحت ہے یہ۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے سوائے چند دن کے لیے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو واقعی تم پھر چند دن ہی جاؤ گے جہنم میں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تمہیں معلوم نہیں، جانتے نہیں، یا تو جھوٹ پر مبنی ہے یا تو جہالت پر مبنی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عقیدے کی خرابی تھی، آخرت کے بارے میں ان کے کانسیپٹ واضح نہیں تھے، دھوکے کا شکار تھے۔ کیا کہتے تھے کہ صرف چند دن آگ میں جائیں گے۔ چند دن سے کیا مراد ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی تو 40 دن جائیں گے۔ بعض وقت کچھ اور انہوں نے اپنی سے خود ساختہ تعویل کی ہوئی تھی جو انہم الا یظنون کی کیٹیگری میں ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ اس کو یہ مانتے تھے کہ ہاں آگ کی سزا ہے، ہم جائیں گے کیونکہ ہم نے غلط کیا ہے، لیکن یہ اعتراف ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ بات بھی اللہ پہ جھوٹ ہے، پیچھے گزرا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں اپنی منمانی باتیں لکھتے تھے، اسی کی مثال ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے ان کی بات کو رد کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے تم نے، اللہ سے کہیں ایسا وعدہ کیا ہے؟ لاؤ کہاں ہے وہ وعدہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تم چند دنوں کے لیے ہی جاؤ گے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں کہیں۔ تم اللہ کے بارے میں سوچی سمجھی بات کر رہے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بری کمائی کی، جس نے غلط کام کیا، وہ احاطت بھی، اور اس کو اس کی خطا نے گھیرے میں لے لیا، یعنی سرکل کر لیا۔ احاطہ ہوتا ہے جیسے کسی جگہ کو دیوار کے ساتھ بند کر دینا، جیسے کسی چیز کو اس طرح گھیر لینا جس کی وجہ سے اندر اور باہر آ جا نہ سکے۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جو کوئی برا کام کرے گا اور پھر اس برائی میں ڈوب جائے گا اور اس برائی میں وہ پھنس جائے گا، احاطت بھی خطیئتہ، اس کی خطا نے اس کے ارد گرد اس کو گھیر لیا۔ فاولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں جو انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی برا کام کرے گا، چاہے وہ یہود میں سے ہو یا غیر یہود میں سے ہو یا اہل عرب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو یا جو بھی ہو، من کا یہ جو لفظ ہے وہ عام ہے۔ جو بھی غلط کرے گا، اور پھر غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، کیسی غلطی؟ جو غالب آ جائے، جو ساری نیکیوں کو بھی کھا جائے۔ دیکھیے دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو انسان سے بھول چوک میں ہو جائے، اور وہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، اور پھر انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر باز آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے گناہوں پر کیا امید ہے؟ معافی کی امید ہے۔ کن گناہوں پر؟ جو بھول چوک سے ہو جائے، غفلت سے ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، اور پھر انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا، اور پھر توبہ کر لے تو معافی ہو گئی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے اندر اتنا غرق کر لیتے ہیں، وہ اتنے چھا جاتے ہیں کہ اس کے اندر نیکی کرنے کا احساس ہی نہیں رہتا، اور اگر وہ کرتا بھی ہے تو ساتھ ہی اس کو تباہ کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے، پوری طرح وہ برائی کے اندر گم ہو جاتا ہے، کوئی توبہ نہیں کرتا۔ تو اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آئندہ سزا ہے۔ تو یہاں سیئۃ سے مراد کبیرہ گناہ ہے، جس میں کفر، شرک نمبر 1 پہ ہے۔
کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس پر معافی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو یہاں من کسب سیئۃ میں کون برائی آ گئی؟ کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے جو نیکیاں ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو پھر احاطت بھی خطیئت، اور یہ سیئتن اور خطیہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ جو شرک ہے اس نے اس کی زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا وہ اس سے نکلتا نہیں، تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے برعکس ایسی غلطی جو انسان کو گھیرے نہیں، مثلا آپ دیکھیے بعض لوگ کبیرہ گناہ بھی کر لیتے ہیں، جیسے کسی نے زنا کیا، اس کو احساس ہو گیا، پھر اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا، پاک صاف ہو گیا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہا کہ اللہ مجھے پکڑے نہیں، اور پھر وہ معافی مانگتا رہا، مانگتے مانگتے موت آ گئی۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا امید ہے کہ وہ جب مرے گا تو اس کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ؟ لیکن ایک دوسرا شخص جس نے زنا کیا اور پھر اس کو لت پڑ گئی، اور پھر ایک کے بعد ایک ڈھیٹ بن کے غلطی کرتا چلا جا رہا، اور اس کے اندر احساس بھی ختم ہو گیا کہ وہ برا کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اتنا پھنس گیا کہ اس کی موت بھی اسی پہ آ گئی۔ بعض لوگوں کے پریشر میں آ کر ڈرنک کر لیتے ہیں، پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے، وہیں سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرنک کرتے ہیں، پھر وہ اسی سرکل میں پھنس جاتے ہیں۔ احاطت بھی خطیئت، اسی حالت میں موت آ گئی، کوئی توبہ نہیں کی، یہ دوسرا انجام ہے اس کا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف برائی کرنا، پھر اسی برائی کے اندر گر جانا، احاطت بھی خطیئت، اور پھر خاص طور پر وہ برائی کہ جو ایمان کی دشمن ہو، تو ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔